الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد الحق افعی صاحب کی شان میں جو جہمی صاحب نے گستاخی کی ہے تو لوگوں نے ان کو یہ بیان کرنے کی صحیح کی ہے جہمی صاحب نے کہ ان کے اندر الیاذ باللہ ناسبیت کی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے یا ناسبیت پائی جاتی ہے یا ناسبی ہیں۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جن لوگوں نے جہمی صاحب کے استاد کہیے جھالوی صاحب کو چیلنج کیا تھا۔ تو ہم شیخ حافظ شریف صاحب کا ایک بیان کا کچھ حصہ آپ کو سنوانا چاہیں گے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو سننا چاہیے کہ جہلمی صاحب کے یہ بہت پرانی بات ہے، اور ورنہ تو جہلمی صاحب اگر چاہتے تو محترم کیا کہتے ہیں ان کے جس کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں اب علی زئی صاحب کو بھی ناسبی قرار دے دیتے، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو جہلمی صاحب کے نزدیک صحیح نہیں ہے، وہ ناسبیت کی میلان کہہ سکتے ہیں جہلمی صاحب۔ تو بہرحال اب سنیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ ایک جگہ پر سوال جواب کی نشست میں میرے سامنے سوالات ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ مولوی اسحاق نامی شخص یہ اہل حدیث ہے اور اس کے یہ نظریات ہیں، لہذا یہ اہل حدیث کے ہی عقائد اور نظریات ہیں۔ تو جب میں نے ان کو تفصیل بتلائی جو یہاں فیصل آباد کے علماء نے اللہ کی توفیق سے کام کیا تھا، تو انہوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ یہ بات عام نہیں ہو سکی، اس لیے یہ بات تمام مجموعات میں، سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ پر عام کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اور خصوصاً ہمارے اہل حدیث عوام کو، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اس شخص کا منہج اہل حدیث اور مسلک کے محدثین سے اور ہماری جو جماعت اہل حدیث ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہم نے اس سے برات کا اظہار۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء اہل حدیث میں سے بڑے بڑے اکابر جو ہیں جھالوی صاحب کو مسترد کر رہے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہونے کا مدعی تو ہے لیکن یہ اہل الحدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید یہ کیا کہتے ہیں۔ کیا ہے بالاتفاق، اس لیے مجھے یہ چند گزارشات کرنا پڑی اور یہ جو تصویریں ہیں یہ بھیجنا پڑی۔ ان تصویروں کا پس منظر یہ تصاویر تو ہم معذرت کے ساتھ نہیں دکھا پائیں گے کیونکہ ہمیں نہیں ملی، صرف آواز میں تصاویر کا ذکر ہے، تو ٹھیک ہے آگے سنیں۔ ہے کہ جب اس شخص کی مولوی اسحاق کی شر بہت زیادہ پھیل گئی اور ہمارے شہر فیصل آباد میں کافی لوگ یہ کہنے لگے جی اگر یہ باطل پر ہو، حق پر نہ ہو تو اس کا کوئی جواب نہیں دیتا اور اس کے سامنے مناظرے کے لیے کوئی آتا نہیں ہے۔ اچھا یہی بات جو ہے نا جہلمی صاحب کے لوگ کہتے تھے، اب تو ان کو جواب ملنے لگے ہیں، لیکن یہی بات جہلمی صاحب کے لوگ کہتے تھے کہ جواب کیوں نہیں دے رہا۔ تو جب جواب ملنے لگے تو جہلمی صاحب کا مزاج بھی تبدیل ہونے لگا کیونکہ ان کو تو توقع ہی نہیں تھی کہ کوئی جواب دے گا۔ بہرحال یہی بات اسحاق جھالوی کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ اور اس شخص کی یہ عادت تھی کہ ہر تقریر میں ہر جگہ پہ مناظرے کے چیلنج کرنے، جامعہ سلفیہ کا نام لے لے کر اور علماء کا نام لے لے کر چیلنج کرنے، یہ اس کی بد عادت تھی۔ اچھا جی، یہی جو عادت قبیحہ ہے نا یہ محترمی و مکرمی جہلمی صاحب میں بھی ہے کہ بھئی کوئی جواب نہیں دے گا، نہیں چھوڑوں گا، میں کیا کہتے ہیں منگول نسل کا ہوں، یا میری جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اور ان کے جو جہلمی صاحب کے ڈسائپلس اور اسٹوڈنٹس ہیں نا ان میں بھی یہی بات ہے، وہ اسی طرح کی تھمبنیل لگاتے ہیں۔ تو یہ بات اسحاق صاحب سے ان کے وہاں انہیریٹ ہوئی ہے۔ آگے سنیں۔ تو ہم نے اللہ کی توفیق سے یہ سوچا کہ پہلے اس شخص سے یہ لکھوا لیا جائے کہ اس کے صحابہ کرام کے بارے میں اور دوسرے اس کے عقائد کیا ہیں، یہ اس کا اعتراف خود کرے، اپنے سائن کر کے کرے، تو پھر ہم اس سے گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کو اپنے ادارے مرکز تربیہ میں بلایا اور مہمان خانے میں یہ بندہ فقیر پر تقصیر اور ہماری جماعت کے
بہت عظیم محقق اور محدث بلکہ محسن اہل حدیث مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ اور فقیہ العصر بقیت السلف فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ، ہم تینوں اس کمرے میں بیٹھے اور یہ جو جس کے نیچے مولوی صاحب کے سائن ہیں یہ ایک ایک پڑھ کر میں نے ان کو سنائے۔ یہ بات آپ نے نوٹ کی کہ یہ بغض تھا ارشاد اثری صاحب کے ساتھ، حضرت اثری صاحب کے ساتھ جو جیلمی صاحب کا بغض ہے وہ اتنا پرانا ہے۔ اصل میں اپنے استاد کا بدلہ لینے کے لیے یہ زبان استعمال کی ہے، ورنہ یہ علی زئی کے دور میں کیوں نہیں کی؟ کیونکہ علی زئی کے دور میں اگر یہ ایسا کرتے تو علی زئی ان کو کچھ نہ کچھ اور بھی کہتا، فضول انسان ہی نہیں کہتا بلکہ بہت کچھ کہتا، کیونکہ علی زئی کے اندر بہرحال اتنی اہل حدیثیت تھی کہ وہ ارشاد اثری صاحب کے خلاف نہ سن سکے، اتنا تھا ان میں۔ لیکن کیا ہے کہ اس وقت تک یہ بغض اپنا دبائے بیٹھے رہے، اور جب انہوں نے اب دیکھ لیا کہ اب ارشاد اثری صاحب کی عمر بھی اتنی نہیں رہی، اتنی ہو چکی ہے کہ اب وہ مناظر کے لیے اتنے وہ نہیں ہے، اس لیے اس نے اب بولنا شروع کیا۔ آگے سنیں۔ تو یہ بات تھی، تو اب دیکھیں کہ مزید کیا ہوا۔ یہ ہم نے ہمارے ایک بہت ہی جو عزیزم ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بہت محنت کر کے اس کی تقریروں سے یہ اقتباسات نقل کیے تھے، لیکن جب تک اس کے اوپر یہ سائن نہ کر دے تو بات آگے چلانا یہ مشکل تھا، اس لیے کہ اس شخص کا جھوٹ بولنا، بات کر کے جو ہے نا پھر جانا، انکار کر دینا، تعویلیں کرنا، اور ضدی شخص تھا۔ یہی صفات جہلمی صاحب میں بھی پائی جاتی ہیں، جہلمی صاحب میں بھی آئی نہیں یہی صفات ہیں، ضدی ہونا ان کا بھی ویسے ہی ہے اسحاق جھالوی کی طرح، اور کیا کہتے ہیں بات سے پھر جانا، اپنی بات کو خود ہی وہ کہہ دینا کہ جو لفظ پہلے نہیں کہا ہے وہ کہہ دینا، بات کا توڑ مروڑ کرنا۔ مثلا میں صاف کہہ چکا ہوں کہ اسی کئی مثالیں ہم دے چکے ہیں کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یوں، جب اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا، تو کہتا ہے میں نے یوں نہیں یوں کہا تھا۔ اب آپ اس پہ دیکھیے اوریجنل میں اور جہلمی صاحب کی بات کی باتوں میں بہت تضاد ہوتا ہے، جہلمی صاحب خود اپنے قول کی تحریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کس کہاں سے سیکھی یہ اسحاق جھالوی صاحب سے؟ اس لیے ہم نے یہ کام کیا، اور یہ ہمارے عزیزم مولانا حافظ محمد داود صاحب رحمہ اللہ جو فوت ہوئے ہیں، ان کے لخت جگر، انہوں نے یہ ساری محنت کی۔ تو مجھے اب ذہن میں اس وقت ان کا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا، ان کے سائن موجود ہیں۔ تو سب کے اوپر اس نے اقرار کیا، صرف دو باتوں پر اس نے کہا کہ اس میں تبدیلی کریں۔ اس نے تقریروں میں کہا تھا کہ شیخین کے بعد یعنی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بعد کوئی جہاد اسلامی جہاد نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس کی جگہ پر آپ خلفاء راشدین لکھ دیں۔ اور دوسرا نعوذ، یہ کیوں؟ تاکہ اپنے قول سے کہیں اپنا مناظر دور اندیشی کی بنیاد پر اس نے اسحاق جھالوی صاحب نے یہ جملہ کہا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جب پہلے ایک جملہ کہتے ہیں پھر اس کو یہ اپنے قول سے پھرتے ہیں، ان کے وہاں بھی ہے، جہلمی صاحب کے وہاں بھی ہے، ظاہر ہے استاد سے کچھ نہ کچھ تو بات شاگرد میں آتی ہے۔ آگے سنیں۔ باللہ اس نے تقریروں میں کیسٹوں میں ملکن عزوزن کا ترجمہ کیا تھا ہلکا کتا، اعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور سیدنا عمر بن عاص کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ لیکن یہی باتیں تقریباً بلکہ ان سے بڑھ کر خطرناک باتیں جہلمی صاحب بھی کرتے ہیں۔ تو کیا بات ہے کہ جہلمی صاحب اسحاق صاحب کے ہی نقش قدم پر ہیں، بلکہ اب بڑھ گئے، اسحاق صاحب بھی جہاں تک نہیں پہنچے تھے۔ بہرحال ان میں کچھ وزاداری تھی، کچھ نظریات ایسے تھے جو وہ اتنا کھل کر نہیں بولتے تھے، یا شاید جہلمی صاحب ترقی کر گئے اور ان کا وہ نظریات نہ ہو۔ بہرحال لیکن اسحاق جھالوی صاحب کی جو باتیں تھیں وہ جہلمی صاحب میں پائی جاتی ہیں۔ ہاں جہلمی صاحب میں کچھ اور بھی باتیں پائی جاتی ہیں، اب وہ کہاں سے آئی ہیں اس پہ پھر غور کریں گے۔ آگے سنیں۔ اس نے کہا کہ نہیں جی آپ یہ جھوٹ کا لفظ کاٹ دیں، اور اس نے ایک لفظ نیچے لکھوایا کہ اس نے خلاف حقیقت جو ہے نا بات کی۔ بہرحال کچھ ہاں جی، خلاف حقیقت، اصل میں بات یہ ہے
کہ یہاں پر جھوٹ کے لفظ سے ذرا وہ پکڑ میں آتا تھا، خلاف حقیقت کہہ کے وہ یہ کہے گا کہ کذب کا معنی خلاف حقیقت بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی غلط بات کہی، یہ ضروری نہیں ہے کہ جھوٹ کہا. تو یہ ذرا چالاکی کی ہے اس نے. اور جہلمی صاحب بھی اسی طرح کی کرتے ہیں، مگر جہلمی صاحب اتنا ہو چکا ہے کہ وہ جھوٹ کو ہی جھوٹ، مطلب جھوٹ کے لفظ پہ اصرار کریں گے. آگے سنیں. نہیں تھا، انہوں نے اس کے نیچے سائن کر دیے. پھر ہم نے اللہ کی توفیق سے اس کو تینوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے سائن کیے ہیں یہ آپ کے عقائد ہیں، ہم ایک ایک عقیدے پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا جی مجھے ٹائم دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو ابھی تیار ہیں، لیکن یہ ٹائم لے کر ہمارے مرکز تربیہ سے چلا گیا. اور پھر مختلف جو ہے نا وہ اوقات میں ہم بلاتے رہے، کہتے رہے، لیکن یہ میدان میں آیا ہی نہیں تھا. کبھی کہتا کہ نہیں جی الگ کمرے میں بات کر لیں، کبھی کہتا عام مجمع میں مناظرہ ہوگا، کبھی کہتا 50 آدمی میں ہوگا، کبھی کہتا 10 آدمی میں ہوگا. اس میں چونکہ میرا رابطہ اس کے بعد متاثرین سے براہ راست رہا تھا. اچھا جی، اب یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جہلمی صاحب میں بھی ایسی بات ہے، کبھی کہتے ہیں کہ مفتی تقی صاحب سے بات کریں گے، کبھی کہتے ہیں امام کعبہ سے بات کریں گے، کبھی یہ کہتے ہیں جب یہ طارق مسعود صاحب پہنچے تو انہوں نے کہا بتائے بغیر آ گئے، یا یہ کہ وہ جس طریقے سے آئے وہ انہوں نے کہا کہ میں جہاز سے آیا ہے، گاڑی سے آیا، XYZ، یہ سارے مسائل پیدا کر دیے. تو جہلمی صاحب میں بھی وہی باتیں ہیں اسی طرح کی. اور کھل کے مناظرے کے لیے ان کو چاہیے تھا، دیکھیں کن کو ان کو چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کھل کر وہ مناظرے کا اعلان کرے نا، ان کو دیں، ارشاد وقت حبیب صاحب کو دعوت دیں. اگر اور یہ تو جہلمی صاحب کے تائید میں بات جاتی کہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو جہلمی صاحب سمجھتے کہ شاید ان کا حافظہ بھی کمزور ہو گیا، لیکن ایسا ہے نہیں میرا خیال ہے، واللہ عالم الصواب. تو بہرحال تو جہلمی صاحب لیکن ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے میں ان کو چیلنج نہیں کر پائیں گے. اگر وہ اتنے ہی کہہ دیں کہ چلے عربی میں مناظرہ کرتے ہیں نا، تو جہلمی صاحب میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تیار کبھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ارشاد اثری صاحب کا بڑا مقام ہے. ابھی میں آپ کو اس بارے میں کچھ اور باتیں بھی بتاؤں گا، آگے سنیں. اور یہاں تک بھی اس نے کہا کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس میں یہ میرا نام لیا کہ یہ نہ ہو. ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ ہمارے تمام اہل حدیث کے علماء ان باتوں پر گفتگو کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ شخص جھوٹا تھا، بھاگ گیا، نہیں آیا. تو پھر ہم نے تمام شیوخ الحدیث، جامعہ سلفیہ، ادارہ علوم اثریہ، جامعہ تعلیمات اسلامیہ، کلیہ دار القرآن اور مرکز دعوت سلفیہ ستیانہ، ان کے تمام شیوخ الحدیث کو اور شہر کے تمام بڑی مساجد کے خطباء اور شہر کے سب علماء کا اجلاس بلایا اور بطور استفتاء ان کے سامنے اس کی یہ تحریر رکھی کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کیا وہ اہل حدیث ہے، کیا اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. تو سب نے بالاتفاق ایک محضر نامہ لکھا جس میں سب کے سائن موجود ہیں کہ ان عقائد کا حامل نہ اس کا تعلق اہل حدیث سے ہے، نہ اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، یہ رافضیوں کا ہم نوا ہے ایسا شخص، اور تمام اہل حدیث اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. تو مولانا نواز، تو اب یہاں پر یہ کہنا ہے کہ جہلمی صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے، صرف اتنا ہے کہ جہلمی صاحب اعتراف کر لیتے ہیں اہل سنت سے ہٹ گئے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. لیکن بہرحال اس میں کسی کیورا پر میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے یہ سوال کیا کہ اگر جہلمی صاحب کسی بھی مسلک کو کہتے ہیں کہ میں فالو نہیں کرتا تو پھر کیوں یہ کیا کہتے ہیں اہل سنت کی کتاب سے کیوں مسائل پیدا کرتے ہیں؟ یہ تو پھر اسناشی کتب سے بھی بہت مسائل پیدا کر سکتے تھے ان کے لیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت سے ہٹ گئے، مخالفت ہی اہل سنت کی ہے، نفرت ہی انہیں اہل سنت سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذرا سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ ہر آدمی کے لیے نرم ہوں گے مگر اہل سنت کے علماء کے لیے نہیں ہوں گے. خواہ وہ کیا کہتے ہیں، میں حروف ابجد کے حساب سے الف با جیم دال کے حساب سے کہتا ہوں کہ وہ اہل الحدیث ہو
یا وہ بریلوی ہو یا وہ اہل سنت کے دیوبند ہو، تو یہ کسی کو بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آگے سن لیجیے. مولانا صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے کہنے سے میں نے آج یہ کچھ باتیں عرض کی ہیں. ویسے یہ شخص جتنے چیلنج کیا کرتا تھا، یہ شخص اتنا ہی مکار بھی تھا اور جھوٹا بھی تھا اور ضدی بھی تھا. ایک بات پر مولانا نجیب اللہ تارک صاحب شاہد ہیں کہ اس نے میری ایک تقریر پر اس نے ایک اعتراض کیا تھا، تو اس درس میں وہ شامل تھا. وہاں تو بات نہ کر سکا، لیکن مولانا ارشاد الحق صاحب کے ذریعے اور مولانا نجیب اللہ تارک صاحب کے ذریعے اس نے کہا جی آپ صاحب نے یہ بات اپنے درس میں غلط کہی ہے. تو ایک دوست نے کھانا رکھا کہ وہاں اس سے یہ بات آمنے سامنے ہو جائے گی، لیکن وہ وہاں نہ آیا. پھر میں اور مولانا نجیب اللہ تارک صاحب اس کی مسجد میں ہی نماز پڑھنے کے لیے، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جمعے کے دن چلے گئے. تو وہاں نماز پڑھی اور اسی کی لائبریری میں بیٹھ گئے، اور اس بات میں الحمدللہ وہ جھوٹا نکلا. اس کو کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. اس کے چیلے جو لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے کہا کہ مولوی صاحب آج آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، جو آپ سب بات کر رہے ہیں یہ آج مان ہی لیں تو ٹھیک ہے. لیکن وہ بہت ضدی شخص تھا. تو بہرحال میں نے یہ باتیں احقاق حق کے لیے، جب کسی کی شر پھیل جائے اور اس کا دجل اور تلبیس کی وجہ سے ہمارے اہل حدیث بھی وہ یعنی متاثر ہوں اور دوسرے لوگ اس کو بطور دلیل اور حجت بطور اہل حدیث پیش کریں، تو اس کو واضح کرنا، اس کے دجل کو افشا کرنا اور سب لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹ یہ رکھنا، یہ میں اس کو اپنا ایک فرض سمجھتا تھا. تو میری آپ محترم علماء کرام سے گزارش ہے کہ یہ اس کی تحریر کو عام کیا جائے. اور دیکھیں آپ نے کہ یہ بات ہے. ابھی میں آپ ارشاد اثری صاحب کی کتاب کا کچھ میں یہ دوں کہ اگر آپ یہ کتب دیکھیں نا تو میرا خیال ہے جہلمی صاحب کو پڑھنا بھی مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، تو میں کچھ مثالیں آپ کو دے رہا ہوں کہ جہلمی صاحب کو، یہ جہلمی صاحب کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں کہ ابتدا میں یہ بریلوی تھے، مگر پھر یہ ان کا کسی طرح اسحاق جھالوی صاحب سے رابطہ ہو گیا اور وہ پھر بریلوی علماء سے کچھ ان کی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، علمی طور پر آگے نہیں ہے. کیا مطلب ہوا اس کا کہ یہ کہنا کہ پہلے یہ بریلوی ہوئے، پھر بریلوی سے یہ بریلوی سے پہلے پھر یہ دیوبندی ہوئے، پھر وہ اثنا عشری ہوئے یا اثنا عشریہ کے ساتھ رہے اور اس کے بعد آخر میں اہل حدیث ہوئے، یہ غلط کہانی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوا یہ ہے کہ بریلوی سے یہ ڈائریکٹ اسحاق جھالوی کے پاس پہنچ گئے اور ان میں رافضیہ پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے پہلے بریلویوں سے سر مارا ہے، ان کے علماء کو پریشان کیا. اس کے بعد پھر یہ کچھ علماء دیوبند کو انہوں نے پریشان کیا، بلکہ یہ دیوبند کے علماء کے پاس اتنا نہیں پہنچے، بلکہ یہ پہنچے کن کے پاس پہنچے یہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ ڈاکٹر اسرار کے پاس پہنچے، اور ڈاکٹر اسرار کے پاس بھی یہ پہنچے تو یہ کسی کے کہنے پہ پہنچے. ایسے ہی ہماری معلومات کے مطابق یہی بات صحیح لگتی ہے کہ یہ کسی کے کہنے پہ پہنچے. عین ممکن ہے کہ اسحاق جھالوی صاحب کے کہنے پہ پہنچے ہوں گے. پھر وہاں سے یہ کہتے ہیں دیوبندی ہو گئے، لیکن یہ ڈاکٹر اسرار تو دیوبندی تو نہیں تھے، اور ان کو اہل سنت میں سے ہونے میں بھی اکثر لوگوں کا تعامل ہے. تو بہرحال ڈاکٹر اسرار کے پاس پہنچے، وہاں سے پھر یہ کسی کے کہنے پر شیخ زبیر علی کے پاس پہنچے اور ان کو پریشان کرتے رہے. اصل میں شیخ زبیر علی زئی کا مسئلہ کیا تھا کہ یہ تھوڑے متشدد آدمی تھے، احناف کے خلاف ان کی زبان مناسب نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اہل الحدیث حضرات بھی شیخ زبیر علی زئی سے خوش نہیں تھے اور انہوں نے ان کے خلاف کچھ باتیں ضرور کہی ہیں، اور نہ صرف ان کے بارے میں کہی ہیں بلکہ اب میں آگے نہیں کہنا چاہتا کہ یہ بہرحال احناف کو شاید مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے. اور پھر وہ ان مسائل میں جن مسائل میں جو اعتقادی مسائل ہیں اس میں یہ متشدد اتنے ہو گئے تھے کہ صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ نے فرق کرنے والے کو بھی شاید یہ کافر کہتے تھے یا سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے
فضل حق خیر آبادی صاحب کے نظریات کو قبول کیا ہے کہ باری تعالیٰ اس پر قادر ہے، اس پر نہیں ہے، تو یہ چیز انہوں نے زبیر علی زئی صاحب سے لی ہے. کنہوں نے لی ہے؟ محترم جہلمی صاحب نے. تو اب اگر آپ کو اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جہلمی صاحب کیا ہے، تو پھر اس کے بعد تو میں کچھ اب نہیں کہوں گا سوائے اس کے کہ جہلمی صاحب خطرناک ترین عقائد و نظریات رکھتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ اپنے آئندہ بھی رکھیں. بلکہ ہمارا تو خیال ہے کہ ان کی اصلاح کی امید نہیں ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ برا ہو پائے ترکش کا کہ مر جانا نہیں آتا، کبھی گمراہ ہو کر راہ پر آنا نہیں آتا. یہ کس کا شعر ہے؟ یہ یگانہ یاز چنگیزی کا شعر ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جہلمی صاحب بھی چنگیزی نسل کے یا منگول نسل کے ہونے کے مدعی ہیں. چنگیزی نسل کا تو ہے ہی بات یہ ہے. مرزا جو خاندان رہا ہے اس میں تشدد، ضد، اور ان کے جو گمراہ لوگ ہیں، میں تمام کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ان میں گمراہ ہوئے ہیں وہ بہت ہی گمراہ ہوئے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال جہلمی صاحب ہیں. اور دوسرا انہی کے جہلمی صاحب کے ہم نام ایران کے مرزا محمد علی باب، غالباً یہی نام تھا، ان کو آپ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ان میں بھی موجود ہیں. اور جہلمی صاحب جو ہیں یہ کبھی اپنی قول سے رجوع نہیں کرنے والے، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. باقی علم غیب تو صرف اللہ کو ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جہلمی صاحب سے آپ لوگ محتاط رہیے، بچ کے رہیے. اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جہلمی صاحب جو ارشاد اصلی صاحب کے خلاف بول رہے ہیں، تو یہ کس کا بدلہ لے رہے ہیں؟ اسحاق جہلوی صاحب کا بدلہ لے رہے ہیں. اور ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی ایک کتاب ہے عدالت صحابہ ہے، یا میں بھی بتاتا ہوں اس کا نام، یا مشاجرات صحابہ اور سلف کا موقف ہے. زبردست کتاب ہے. اور دوسری کتاب عدالت صحابہ ہے. تو اگر آپ یہ دونوں کتب دیکھیں تو جہلمی صاحب کے، اور ایک اور کتاب ہے مقام صحابہ، یہ ایک اور عالم کی ہے، لیکن بہرحال یہ دو کتب ہی دیکھ لیں تو آپ کو جہلمی صاحب کے 75% اعتراضات کے جواب مل جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کتاب دیکھی ہے وہ جہلمی صاحب سے یقیناً متنفر ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جہلمی صاحب نے ان کو ناسبی قرار دینا شروع کر دیا ہے. ورنہ اس طرح جہلمی صاحب کے بھی بڑے جملے ہیں، ان کو آپ چن چن کے پکڑتے رہیے اور کہیے کہ جہلمی صاحب رافضی ہیں. اب دیکھیے، ہر اہل سنہ کو ناسبی تو یہ آرام سے کہہ دیتے ہیں، لیکن اپنے کو رافضی نہیں کہتے. کیا وجہ ہے؟ اہل سنہ کو بعض مسائل میں اختلاف سے ناسبی کہنے والا رافضی ہی ہوتا ہے. رافضی کی یہی ڈیفینیشن زیادہ مناسب ہے، کیونکہ وہ ذرا بھی اپنے اقوال میں نظریات میں لچک نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، والسلام. تمت.